بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 11 جون ہے، منگل کا دن ہے۔ آج کے دن بھی سپورٹس کی خبر سب سے بڑی بنی ہوئی ہے، اور یہ خبر پاکستان کی ہار کی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے رسوائی کی خبر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کس طرح سے ہار رہا ہے، مسلسل ہار رہا ہے، تاریخ کی بدترین شکست پاکستان کو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ صرف کرکٹ کے میدان میں نہیں ہو رہی، اب تو ٹیلی ویژن پر بھی پاکستان کو شکست ہو رہی ہے۔ وہاں ہم جو ہمارے کھلاڑی ہیں جو اب کھیل رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے ریٹائرڈ کرکٹرز نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور وہ بھی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے میچ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اور یہ زخم تو بھر ہی نہیں سکتا جو امریکہ سے ہم نے شکست کھائی ہے، تاریخ کی 180 سالہ تاریخ کی بدترین شکست کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھارت سے بھی ہم جیتا ہوا میچ ہارے اور تقریباً باہر ہو چکے ٹورنامنٹ سے۔ اب ہر کوئی دکھی ہے، پریشان ہے، اور اس میں سابق ٹیسٹ کرکٹرز بھی پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ان کا بھی روزگار پاکستانی ٹیم سے جڑا ہوا ہے۔ تو اب وہ اس پریشانی میں، اس جھنجھلاہٹ میں، اس غم اور غصے میں انہوں نے سکھ کمیونٹی، پٹھان کمیونٹی کو نشانہ بنا دیا۔ اب اس پر اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا، اور نشانے پر ہیں جناب اعجاز احمد، سابق ٹیسٹ کرکٹر، اور ان کے ساتھ جناب کامران اکمل، ہمارے سابق وکٹ کیپر۔ اب ان دونوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعجاز احمد صاحب کاشف عباسی صاحب کے شو میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی شکست پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی 5 رنز پر اوور بھی یہ لے جاتے 2 وکٹوں کے ساتھ، تو 8 وکٹیں پڑی تھیں، 7 رنز یا 7.5 رنز تک بھی ریکوائرڈ ریٹ پہنچ جاتا تو یہ کر سکتے تھے، لیکن ان کی مینٹل کیپیبلٹی نہیں ہے، مینٹل ایپٹیچیوڈ نہیں ہے، ذہنی طور پر اسٹرانگ نہیں ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے پٹھان کلچر کو قرار دے دیا۔ یعنی انہوں نے کہ الفاظ کچھ اس طرح سے تھے، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ یہ جو اب ہماری ٹیم ہے، سندھ کی بھی ٹیم ہو تو اس میں 80% پٹھان ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں، والد اور یا چچا کے ساتھ بس مسجد چلے گئے، تو بس یہی ان کا سارا ایکسپوجر ہوتا ہے، اس کے بعد گھر آگے گھر سے نہیں نکلتے، تو لہٰذا جب وہ میدان میں جاتے ہیں تو ذرا سا پریشر پڑتا ہے تو برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ یہ اعجاز احمد صاحب نے کہا۔ اب انہوں نے پوری کمیونٹی کو نشانہ بنا دیا۔ اس پر لوگ کہنے لگ گئے کہ جی آپ یہ تو سوچئے کہ اس وقت ہماری ٹیم میں فاسٹ بالنگ میں دیکھ لیجئے، دیگر شعبوں میں دیکھ لیں، کیونکہ اب وہاں پر ہی رہ گئی ہے کرکٹ یا سٹارز۔ یہاں باقی علاقوں میں مسئلہ یہ ہے کہ پڑھائی کی طرف چونکہ دھیان ہے، سکولز ایسے ہیں، کوئی میدان ہی نہیں بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے، تو وہاں بچے جو ہے کم از کم یہ ہے کہ چلو دن میں کہیں نہ کہیں باہر میدان میں جا کے بالنگ کروانے کی پریکٹس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہاں سے فاسٹ بالر اب زیادہ آ رہے ہیں، چاہے شاہین افریدی ہیں، نسیم شاہ ہیں، یا آپ کے سامنے ہیں دیگر بھی ہمارے بہت سے پلیئرز ہیں۔ ان میں اب بات کی جاتی ہے فخر زمان بیٹسمین میں، آپ دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ افتخار احمد ہیں، محمد رضوان ہیں، اور دیگر کھلاڑی۔ تو اب یہ ساری کمیونٹی کو نشانہ بنایا تو اتنی تنقید ہو رہی ہے، اور اس کی لپیٹ میں وسیم بادامی اور کاشف عباسی صاحب بھی آ رہے ہیں کہ جنہوں نے روکا کیوں نہیں، ٹوکا کیوں نہیں۔ لیکن اس وقت تو جب بات ہو رہی ہوتی ہے کئی دفعہ صحیح طرح سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی اینکرز کو۔ خود اعجاز احمد صاحب رک گئے تھے تو ادھر کاشف عباسی نے کہا جی بولے۔ اچھا، اس پر ہم بعد میں آتے ہیں کہ کامران اکمل نے اس سب کے بعد کیا کہا۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوا ہے، وسیم بادامی صاحب آپ جانتے ہیں ایئر وائی پہ شو کرتے ہیں، اب دونوں چیزیں ایئر وائی کے بارے میں ہی ہیں۔ وسیم بادامی صاحب ایئر وائی پر سپورٹس شو کرتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں، اپنا کرنٹ افیئر کا شو بھی کرتے ہیں، تو ان کے شو میں کامران اکمل وہاں پر بھی تھے۔ اچھا، یہاں کامران اکمل نے کاشف عباسی کے شو میں کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن وہاں انہوں نے سکھ کمیونٹی کو نشانہ بنا دیا۔ کرتے انہوں نے کہا جی 12 بجے تو ہرجیت سنگھ کا لاسٹ اوور جس نے کروایا، لڑکا ہے جو ان کا، تو اس کو اوور دے دیا۔ تو اب 12 بجے تو آپ کو پتہ ہے سکھ پاجی ہیں، تو 12 بجے پھر اب کیا، ہاں تو پھر ساتھ ان کے ہیڈ آف سپورٹس کہتے ہیں ہاں 12 بجے سکھوں کو اوور نہیں دینا چاہیے۔ اب ان کا مطلب ہے کہ 12 بجے ان کی کوئی روٹین ہوتی ہے، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جی وہ بالکل ہی اس کے بعد ذہنی طور پر ایسے نہیں رہتے وہ۔ اب اس کمیونٹی کو نشانہ بنا دیا۔ اب پاکستان سے بڑا گہرا تعلق ہے سکھ کمیونٹی کا۔ یہاں ننکانہ صاحب بھی، ان کے جو مقدس ترین مقامات ہیں ان کے مذہب کے مطابق، وہ ننکانہ صاحب کرتارپور دونوں پاکستان میں ہے، پنجاب میں ہے، اور بڑی تعداد میں یہاں پر سکھ آتے ہیں، یہاں رہتے بھی ہیں۔ اب وہ سارا معاملہ جناب الٹا پڑ گیا۔ کامران اکمل نے اس پر اپالوجی کر دی ہے، لیکن اب اتنا ڈیمیج ہوا کہ ہر ایک اس پر بات کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو ٹائم بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ جی ایک تو کام ہوا کل پیر کی رات 8:14 پر، یہ جو اعجاز احمد صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اور دوسری طرف یہ پیر کی ہی صبح کہہ لیں یا اتوار اور پیر کی درمیانی رات 12:29 پر
یہ کامران اکمل صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں. اور اس کے بعد چونکہ یہ تقریباً آپس میں چند گھنٹے کا یا ایک دن کا بھی پوری طرح سے فرق نہیں ہے, تو اس کے بعد اب سب سے زیادہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے, سب سے زیادہ چیزیں وائرل یہ ہو رہی ہیں, ان پر بات ہو رہی ہے. یعنی میچز تو ایک طرف رہ گئے, اب یہ نیا کٹا کھل گیا ہے. اور اس کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی پہلے وہ نہیں ہم سے سمیٹی جا رہی, ہار شکست, اور اب یہ دیکھیں پوری دنیا میں کیا بات ہو رہی ہے, ان کے کلپس وائرل ہو رہے ہیں. وہاں سے سابق جو کرکٹرز ہیں بھارت کے وہ شدید تنقید کر رہے ہیں, ان کے کمنٹیٹرز شدید تنقید کر رہے ہیں. یعنی ہمارے کمنٹیٹرز نے بھی ہمیں رسوا کر دیا ہے, ہمارے سابق ٹیسٹ کرکٹرز نے بھی کر دیا, کسی نے کوئی یوں کہیں کہ جناب کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ کس نے کیا کہا ہے. اعجاز احمد صاحب کا پہلے آپ سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد جناب یہ پھر مزید بات کریں گے. ریموٹ ایریا میں یا کے پی میں اگر آپ سندھ کی ٹیم بناتے ہیں تو اس کے اندر 6 سے 8 پلیئر جو ہیں وہ پٹھان ہوتے ہیں, تو ان کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ ان کے پاس کوئی ایکسپوجر ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں یا دوپہر کو اپنے والد کے ساتھ یا کہہ رہے نا ان کے پاس ایجوکیشن ہے, ایکسپوجر ہے, وہی سارے کے پی کے بیلٹ سے آ رہے ہیں, دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں, ان کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو اتنے وہ پٹھان ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی نیت ایسی نہیں ہوگی یقیناً, لیکن الفاظ کا بڑا دھیان کرنا پڑتا ہے. جب ٹیلی ویژن پر بیٹھے براہ راست بیٹھے تو اس طرح کی بات کرنا, ان کی یقیناً ایسی نیت نہیں ہوگی. وہ تو بتا رہے ہوں گے کہ وجوہات کیا ہیں. اور میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ اب ہمارے سابق ٹیسٹ کرکٹرز یا کمنٹیٹرز یہ سب کچھ یعنی جو اس سے جڑے ہیں وہ سب اتنے فرسٹریٹڈ کیوں ہیں, اتنے پریشان کیوں ہیں یہ مسلسل پاکستان ٹیم کی ہار سے. اچھا خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ جی بابر اعظم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کی مرضی سے نہ ٹیم ان کو ملتی ہے نہ ڈیسیجن فائنل اس کے ہوتے ہیں بابر اعظم کے, تو یہ کوئی اور ہی ڈیسیجن لیتا چلا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے آپ کو ایک عجیب سی صورتحال نظر آ رہی ہے. اچھا اب سنیے کامران اکمل. ہو سکتا ہے دیکھیں لاسٹ اوور کرنا ہے ہرشدیپ سنگھ نے, وہ ویسا اس کا ریتم بھی لگ بھی سکتا ہے. آپ کو پتا پھر 12 بج گئے ہیں آخری اوور کے لیے 16-17 تو بہت ہے نا, کسی سکھ کو نہیں دینا چاہیے 12 بجے. اور یہ دیکھیں یہ اس پر کہہ رہے ہیں جی 12 بجے یہ ساری بات ہو رہی ہے. اچھا اور یہ شاید یہ بھی ہوا ہو کہ جی وہ میچ جو ہے وہ کہیں فائنل شاید نہیں ابھی تک اوور آیا. تو خیر اب جناب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ جی یہ لوگ بہت پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی کرکٹ نیچے جائے گی لوگوں کا انٹرسٹ نیچے چلا جائے گا, اور جو کہ جا رہا ہے بڑی تیزی سے چلا گیا ہے. پہلے سے کافی کم ہو گیا, اگر آپ نوٹ کریں پہلے ہوتا تھا بڑی سکرینز آپ کو ہر شہر میں نظر آتی تھیں, اب ایسا نہیں ہو رہا, کم ہوتا چلا جا رہا معاملہ. تو سپانسرز بھی چٹیں گے جب لوگ ہی نہیں دیکھ رہے, جب سپانسرز نہیں ہوں گے تو ٹرانسمیشنز کس طرح سے ہوں گی. آپ دیکھیں ان سب کو سیلریز ملتی ہیں, کانٹریکٹس ان کے ہوتے ہیں کمنٹری کے لیے, یہ اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ جناب بڑے بڑے پیسے ان کو مل رہے ہوتے ہیں. وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, ان کا روزگار ختم ہو جائے گا. پاکستانی ٹیم اگر آگے جاتی ہے تو ہی یہ پروگرامز کو دیکھے گا, ڈسکشنز ہوں گی, ریٹنگز آئیں گی, اشتہار آئیں گے, تو اس سے زیادہ رقم جنریٹ ہوگی, اور اسی سے جناب ان کے کانٹریکٹس آگے. لوگ ان کو سائن کرنا چھوڑ دیں گے, ٹیلی ویژن لیں گے نہیں, کہیں گے یار چھوڑو بس کسی ایک آدھے کو لے لو یا خود ہی بات کر لیں گے, اتنے پیسے ان کو دینے ہیں, اس سے ریٹرن ہی نہیں آنا, ٹیم آگے نہیں جاتی, لوگوں کا انٹرسٹ ہی ہے, لوگ دیکھ رہے نہیں چاہتے. تو ایک پاکستان میں کھیل رہ گیا تھا, ایک انٹرٹینمنٹ بچی تھی, اور پچھلے 2 سال میں اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے, اور یہ بھی بربادی کا سلسلہ جاری ہے. ابھی آگے جو ڈیسیجنز ہونے والے ہیں, جو فیصلے ہونے والے ہیں, اس سے آپ دیکھیے گا کہ اور تباہی آنے والی ہے. لیکن بہرحال اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی کرکٹ دیکھی جاتی ہے اس پر بات کی جاتی ہے, اس وقت تو یہی بات ہو رہی ہے پاکستان کے بارے میں. اور یہ کامران اکمل نے اپولوجائز کیا ہے اور کہا جی میں معافی مانگتا ہوں, اور انہوں نے اس بات کے جی باقاعدہ نام لے کر اور کہا جی مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور میں بالکل صدقے دل سے معافی مانگتا ہوں. تو بہرحال انہوں نے معافی مانگ لی, اچھی بات ہے. لیکن یہ اب یہ ہے کہ جی یہ محتاط ہونا پڑے گا, خاص طور پہ جس طرح اعجاز احمد نے کمنٹس دے دیے ہیں اور دیگر لوگوں نے, تو اس کے بعد یہ معاملہ آ گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ وسیم بدامی دونوں دفعہ ہیں, اس شو میں بھی ہیں, کاشف باسی کے شو میں یہاں بھی, اور اس کے بعد وہ اچھا اس بات کو کامران اکمل نے جو بات کی ہے انہوں نے سنی انسنی, یعنی ان کا اچھا کچھ بھی نہیں وہ, اور شاید وہ اس کو دبانے کی بھی وہ کوشش کر رہے تھے. اور کامران اکمل بھی دونوں دفعہ ہیں, کاشف باسی صاحب کے شو میں بھی کامران اکمل ہیں اور یہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک شو میں انہوں نے اس طرح متنازع بات کی, دوسرے میں انہوں نے کی, لیکن وسیم بدامی کاشف باسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی پروگرام کرتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ اگلا بندہ کیا کہہ گیا, وہ کئی دفعہ آواز میں ایسی ڈسٹرپشن آ جاتی ہے اور آپ کہیں اور سن رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے آپ کو پروڈیوسر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے, آگے جانا ہے, تو ادھر بھی دھیان نہیں ہوتا. بہرحال اب جو ہو گیا سو ہو گیا, اس پر یہی ہے کہ معذرت کی جا سکتی ہے, اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اللہ حافظ.